اللہ بیان کیا تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، بڑا غم ہوا، آپ فوراً گھر گئے اور سجدے میں اللہ سے رونے لگے اور اللہ سے گزارش کرنے لگے، پروردگار یہ جو کر رہا ہے، یہ جو چل رہا ہے، یا اللہ تو اس کے خلاف ہے، مجھے میرا ایمان ہے اور میں حقیقت میں جانتا ہوں کیا سچ ہے کیا غلط ہے، یہ کیوں ایسا بت بات کیا؟ تو آپ کو صدمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیج دیا، جبرائیل امین کو بھیج دیا اور جبرائیل امین آ کر آپ کو تسلی دیے، بولے یا رسول اللہ آپ غم نہیں کرنا، آپ غم نہیں کرنا، وہ بت جو ہے یہ اس کے اندر جن بیٹھا ہوا تھا اور وہ جن بات کر رہا تھا۔ دیکھو جنات کا سردار آ کے بولتا یا رسول اللہ وہ جنات کا سردار بلاؤ، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا وہ جن جو بت میں بیٹھا تھا اس کو بلا کر قتل کر دیا، جو کافرہ لے کر جو ناچ کر بات کر رہے تھے نا، قتل کر دیا گیا۔ تو قتل کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ پھر تم واپس سے جاؤ وہاں پر۔ تو کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گئے، تو یہ کافر کے سردار پھر سے کیا کرے، بت کو سر پر رکھ کر ناچ لے کے وہ بت کو بولے کہ اب بولو پھر محمد بولو، تو اب کافروں کے سامنے وہ بت بات کرنے لگا، کافروں کے سامنے وہی بت بات کرنے لگا، نہیں محمد حق، محمد حق، اللہ حق، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ بت اب بات کرنے لگا، الٹا شہادت دینے لگا اللہ کے رسول کی۔ کافران دیکھیں وہ بت جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا یہ ایک بدل گیا اور ایک اس کے زبان سے کلمہ نکل رہا ہے اور حضور کی اور اللہ کی حقانیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو سرداروں کو غصہ آیا، وہ بت کو نیچے پٹک کر پاش کر کے پاؤں سے روک دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے ان کی تسلی کے لیے یہ کرشمہ بتایا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آج بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ دراصل جنوں کی پوجا ہے، تو جنات ان کو مدد کرتے ہیں دنیاوی طریقے سے تاکہ گمراہی میں ان کو ہمیشہ رکھے۔ اگر وہ جنات اگر گمراہ کو ان لوگوں کو مدد نہیں کرے تو پھر بتوں سے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے تقدیر میں اسلام یا دین نہیں لکھا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دیتا ہے، شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، تو شیطان ان کو گمراہ کرتے کرتے آخر وہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں اور دوزخ کے ایندھن بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ کون، کافروں کو کیا تھا کہ اللہ کے بھی بیٹیاں ہیں، اللہ کو بیٹیاں ہیں، کون؟ فرشتے جو عورتوں کی شکل میں وہ سمجھتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں دراصل عورتوں کی شکل میں ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو تصور کر لیے سو، امیجن کر لیے سو، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ فرشتے سو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ ان کے طنز میں ان کے خلاف فرماتا ہے الکم الذکر ولہ الانثی، ارے کافرو تمہارے کو بیٹوں کی بہت پسند ہے، بیٹوں کو پیدا کر کے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں تمہیں، اور جب لڑکیاں ہوتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، ماتم کرنے لگتے ہیں، اور صرف اللہ کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں اچھے ہیں، اور خدا کو اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں۔ یہ کیا انصاف ہے، یہ کیا ظلم ہے کہ اپنے واسطے ایک اچھا بیٹے ہونا اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ از قسمت ضیزا، کہ یہ کیسی ظالمانہ تقسیم ہے، یہ کیسا ڈسٹریبیوشن ہے، تمہارے لیے اچھی چیز بیٹے ہونا اور اللہ کے لیے جو چیز تمہیں پسند نہیں کرتے بیٹیاں وہ اللہ کو سونپ دیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ نے فرمایا نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، نہ وہ کسی سے اپنا تعلق اپنے زوجہ کو رکھ کے بیٹا ہے بیٹی ہو، وہ ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جسم سے پاک،
ख्वाहिशात से पाक, नुक्स से पाक, ऐबों से पाक, जरूरतों से पाक, हर ऐब, हर चीज से पाक, हर कमजोरी से पाक। तो पाक जात सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाक जात वो है जो किसी चीज का, कोई चीज की कमी नहीं है उसके पास। उसके लिए सारी मखलूकात उसकी पैदा करदा हुक्म से हैं, तो उसको पैदा करने के कोई मखलूक की सूरत कैसे ले सकता है? तो अल्लाह ताला इस वास्ते कुरान में फरमाया लैसा कमिस्लिही शैउन, नहीं उसकी मिसल कोई चीज दुनिया में। तो इस वजह से अल्लाह की जात में ज्यादा इमेजिन करो ना, बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कैसा रहेगा, अल्लाह उसका शेप कैसा रहेगा, अल्लाह कैसी सूरत वाला रहेगा, अल्लाह कैसा रहेगा, नहीं सोचना। क्यों? शैतान आके बहका देगा। ये सोच सोच के शैतान उनको दिमाग में डाल के काफिर क्या करे, सो बुता की सूरत में खुदा को बना लिए। वो क्या बोलते हैं, खुदा, आज भी काफिरों से तुम बात करो, बोलो ना, हाउ कैन वी इमेजिन ये शेपलेस, ये फॉर्मलेस गॉड? We have to imagine some God shape. That's why we are giving सुन का हत्ती, we are seeing लंबे हाथों वाला, लंबे कानों वाला, लंबे दांतों वाला. They have made them into the form of God to just worship. तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला ये सब चीजों से पाक है। अल्लाह फॉर्म से पाक है, शेप से पाक है, कलर से पाक है। Nothing is like him in this world. You cannot similarity to anything in this world. You cannot assume similarity to any of the creatures of the world. God is supreme, God is unique, and God is shapeless and formless. This is the ईमान. हमारा ईमान तो यही, समझे नहीं? हाँ, अल्लाह की जलवागिरी उसके मखलूकात में होती है। अल्लाह ताला की जलवागिरी मतलब क्या? अल्लाह की सिफात है। अल्लाह की सिफत क्या है? रहम करना, बंदों में भी रहम करना है। अल्लाह की सिफत क्या है? कलाम करना, तो बंदे कलाम करते हैं, ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह की सिफत क्या है? समीउन, सुनने वाला, तो बंदे सुनते हैं, ये अल्लाह की सिफत का एक झलका है, समझे नहीं? तो अल्लाह ताला की सिफात बंदे में जाहिर हैं, मखलूकात में जाहिर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उसमें पोसीदा है, नहीं। अल्लाह ताला का एक रिफ्लेक्शन है, एक पावर है, जो इट इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर क्रिएचर टू डू सम फंक्शन, समझे नहीं? तो इस वजह से खुदा की जलवागिरी, अल्लाह ताला के रिफ्लेक्शंस, अल्लाह ताला के नूरानी नजारे जो हैं हर मखलूक में, हर खल्क में मौजूद है। उसको सोचकर अगर कोई अक्ल वाला है तो उसको सोचेगा तो मालूम होगा। माँ के रूप में अल्लाह की रहमानियत जलवा कर, बाप के रूप में अल्लाह की जब्बारियत, अल्लाह का क़हारियत, कभी गुस्से में आता है, अभी रज़्ज़ाक़ियत, बाप मेहनत करके कमा कर खिलाता है, रज़्ज़ाक़ियत का जलवा है, रज़्ज़ाक़ होने का उसमें जलवागिरी है। तो इस तरह से सिफात का मज़हर बंदों में अल्लाह ज़ाहिर करता है, लेकिन अल्लाह हुलूल नहीं करता। अल्लाह doesn't come into the being of a creature. Imagine, तो अल्लाह की जात में तस्वुर नहीं करना, अल्लाह कैसा रहेगा, किधर रहेगा, हरगिज नहीं सोचना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना फरमाया। खैर, तो अल्लाह फरमाता है कि अरे बेवकूफ हो, काफिर हो, तुम अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें बेटे हो ना बोलते। अगर बेटी होते तो अपने घर में क्या करते? मातम बनाते। यहाँ तक कि बेटियों को जिंदा दफन भी कर देते हो तुम लोग, और अल्लाह के लिए बोलते हैं कि अल्लाह के बेटे हो ना। अल्लाह इन सब से पाक है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला इन सब से पाक है। तो आगे अल्लाह फरमाता है इन हिया इलाहुल अस्मा, जो तुम लात, मनात, उज़्ज़ा जो नाम बना लिए ना, ये दरअसल खुदा है ही नहीं। इनमें कोई पावर है ही नहीं, इनमें कोई ताकत है ही नहीं। They can't do anything. उनके पास कोई ताकत ही नहीं है कुछ करने की, या लेने की, या देने की, या पैदा करने की। बस ये सब सिर्फ नाम है। ये नाम तुमने रख लिए हैं। ये नाम इनके क्या है? तुमने जोड़ लिए, सो नाम है, तुम्हारे नामा है ये।
اللہ تعالیٰ نے کوئی سند، کوئی پروف نہیں بھیجا کہ اس کا نام یہ ہے، عزا ہے، لات ہے، یہ خدا ہے. اللہ بولا کیا؟ نہیں بولا. کوئی سند ہے، کوئی پروف ہے تو لاؤ بتاؤ. نہیں، یہ سب تمہارے اسمپشنز ہیں، یہ تمہارے بناوٹی خدائیں ہیں جو تم نے تراش کر اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کا نام لات، عزا، منات یا قبرستان، لاڈ، شیوا، گیوا سب بنا لیے جو تمہارے طرف سے ہوا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی پروف یا سند یا اس کا کوئی کھلا نشانی یا کھلا اس کی کوئی حقیقت نہیں بتائی ہے، بھیجی ہے. سمجھے؟ آگے اللہ فرماتا ہے انتم وآباؤکم ما انزل اللہ. یہ سب کیا ہے؟ تم لوگوں نے اپنے باپ داداؤں سے، اس کے ناموں کو تراش لیا ہے، اس ناموں کی پرستش کر رہے ہو، وہ خدا بنا کر ان کے ناموں کو دے کر اس کی پرستش کر رہے ہو. ما انزل اللہ من سلطان، نہیں اللہ نے کوئی نازل کیا اس کے کوئی کھلی دلیل، کھلا پروف یا کوئی چیز ایسی سند نہیں دی کہ یہ واقعی خدا ہے، ان کے نام یہ ہیں. یتبعون، مگر کیا ہے؟ تمہاری بیجا اور بیکار ان کی تابع داری ہے. یتبعون الا الظن، تمہاری جو تابع داری خداؤں کو بنا کر خداؤں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو نا، خدا سمجھ کر، یہ تمہارا گمان ہے کہ یہ خدا ہیں، حالانکہ یہ پاور لیس ہیں. ان کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے، نہ کوئی کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ دے سکتے، نہ لے سکتے. تو تم لوگوں نے اس کو نام دے کر، اس کو اپنا بنا کر، اپنے خدا بنا کر اس کی پوجا کر رہے ہو. اپنے باپ دادا سے اس کی پوری پیڑھی آ رہے کو ہے. آج بھی تمہیں کافروں سے بات کرو نا، بولتے ہیں اپا امالا ادام پنٹنگ بابا نان ادام پنڈر بول. تو مطلب کیا؟ they are following the traditions of their forefathers. They are not having any mind to think how the stone can be of God. And that same stone they go and put into the darya, in the river, in the sand, in the this thing. What? ارے خدا کو کہیں کو جا کو پانی میں ڈال دیتے، 3 روز کے اوپر رکھے تو کہتے دلندرا کیے. تو گنیش کی پوجا کرتے کرتے اگر 3 روز کے اوپر گھر میں ریاتوں نے دلندرا کیے تھے، جا کو سیدھا جا کو اسے دریا میں پھینک ڈالتے ہیں، ریور پھینک ڈالتے ہیں، تالاب میں پھینک ڈالتے ہیں. کیسے لوگ آئے اپنے خدا کو گھر میں پوجا پاٹ کر کو اسے چڑھا کو، وہی خدا کو جا کو اٹھا پھینکتے ہیں، لکڑا مار کو بدر ڈھکالتے ہیں، پاوا مار کو ڈھکالتے ہیں. اسے دیکھے تو تماشا دکھتا ہے. تو ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا. اللہ تعالیٰ ان کے عقلوں پر پردہ ڈال دیا. گمراہ تو گمراہی ہو گئے. سمجھے نہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزاں جو تم کر رہے ہو نا، وما تحول انفس، وہ جو تمہارے نفوس، تمہارے خواہشات کے مطابق تم چل رہے ہو، تمہارے خواہش سے تم نے یہ بت کو خدا بنا کر اس کی پوجا پاٹ میں لگ کر سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے لیے مال دولت دیں گے، ہمارے لیے زندگی میں خوشحالی دیں گے. یہ سمجھ کر تم اپنے نفسوں کو، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ان پر چڑھاتے ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دماغوں پر پردے ڈال کر ان کو ساری چیزوں کی حقیقت سے روشناس کرنا بند کر دیا. ان کو حقیقت نظر نہیں آتی. اس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، اس میں بڑے بڑے انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، IIT کے پروفیسرز ہیں، اندھا بن کر پوجا کرتے ہیں. حالانکہ اتنے انٹیلیجنٹ ہے، ورلڈ کلاس پروفیسرز ہیں، بہت بڑے سائنسدان بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ان کے دماغ پر ایک ایسا پردہ ڈال دیا ہے، وہ حقیقت سے روشناس نہیں ہے. حقیقت ان کے سامنے نظر نہیں آتی کہ یہی خدا جو ان ہاتھوں سے بنا کر یا اپنے پینٹنگ سے کر یا اپنے فوٹو میں رکھ کر اس کو جو خدا مانتے نا، ان میں کوئی پاور نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا خدا میں پاور آ جائے؟ یہ بس گمان سے، ڈر سے کہ میرے بابا اما دادا سب کر لے والے کوئی، اگر if I don't do it اس کو نقصان پہنچائیں گے، مجھے مار ڈالیں گے، میرا مال دولت چھینا لیں گے. یہ ڈر کر کیا کرتے ہو؟ پوجا کرتے. آج بھی کافروں میں جو پوجا چل رہی ہے نا، صرف ڈر کی وجہ سے ہے. اگر نہیں کریں گے تو مار دیں گا، نہیں کریں گے تو ان کو کیا نقصان پہنچا دے گا، بول کو ڈر کو کر دی. محبت سے نہیں کرتے. محبت ان کی وجہ سے نہیں ہے، محبت غرضی محبت ہے.
وہ کیا محبت سے کرتے ہیں کہ اگر چڑھائے تو ان کو کچھ پیسہ واپس ملے گا. اب ہنڈی میں 100 کروڑ ڈالا, وہ بھی ایک دن 200 کروڑ ڈالا, 100 کروڑ ڈالا, وہ سمجھتا کہ 300 کروڑ واپس آ گئے. تو خدا کی شان دیکھو, گمراہی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو پیسہ والا پیسہ ڈالا اس کو واپس پیسہ بھی آتا ہے. جنات جا کے مدد کرتے ہیں اس کو اور پھر گمراہ ہوتا ہے. ہوتے ہوتے آخر اسے گمراہ کر کے اس کی کفر میں ہی اس کی موت ہوتی ہے, وہاں جا کر اس کے لاتم مار پڑتے ہیں. تو کبھی گمان نہیں کرنا, جو لوگ کافر ہیں, جو ظالم ہیں, جو جابر ہیں, اور جو دنیا میں خون خرابہ کرتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, بلیک مارکیٹ کرتے ہیں اور غریبوں کا خون چوس کر بڑے بڑے مالدار پیسے والے بنتے ہیں, جیسے اڈانی ہے اور یہ ریلائنس کے لوگ ہیں, یہ بڑے بڑے خونخوار لوگ ہیں, غریبوں کا خون چوس کر اوپر آئے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھو ان کا نام ہے ریچسٹ مین ان دا کنٹری. اب لوگ بولیں گے, ایمان والے بولیں گے کیا ایسا ہوتا ہے, حق نہیں ہے انہیں نالائق ہے, پھر بھی دیکھو اسے اللہ دے رہا. نہیں, سمجھو نہ کو, ہرگز نہیں. یو شوڈ نیور تھنک اباؤٹ دیٹ. جس کے پاس مال دولت ہے وہ زبردست خطرے میں ہے, زبردست خطرے میں, ڈینجر میں. کیوں کہ مال دے کر بھی اللہ آزماتا ہے. اگر پیسے والے کے پاس مال ہے, اگر انہیں صحیح طریقے سے خرچ نہیں کیا, حلال طریقے سے رزق کما کر حلال طریقے سے, جیسا حکم خدا بندی ہے, زکات, خیرات اور نیک کاموں میں اگر انہوں نے اپنے یہ چیز دو ہی بنے گا. نہیں مجھے تو یہ ہونا. ہلو 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 ہلو, کیا ہو رہا ہے؟ تو اگر کوئی حلال طریقے سے کما کر حلال طریقے سے حکم خدا سے بتاوے طریقے سے خرچہ نہیں کرے گا زکات, خیرات اور نیک کاموں میں, سمجھو وہ نیک لوگ بھی, نیک مالدار لوگ بھی, مسلمان ہو مومن ہو, اس کی پوچھ ہے, اس کو سوال کیا جائے گا. سمجھے؟ تو جس کے پاس مال ہے, مومن بھی ہے, خطرے میں ہے, ڈینجر میں ہے, اس کو ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے اور اس کو خیر و خیرات میں, زکات میں اور دوسرے نیک کاموں میں اپنے مال کو خرچہ کرتا رہنا ہے. سمجھے نہیں؟ لیکن جو کافروں کے پاس جو مال ہے, وہ مال کیا ہے؟ اس کے لیے وبا ہے, اس کے لیے ڈینجر اس واسطے ہے کہ وہ مال سے ہی مارا جائے گا, وہ مال کے فکر میں بڑھتا جائے گا, وہ مال کو جمع کرنے میں, اس کو بڑا کرنے میں اس کی موت ہوگی, اور وہی موت اس کی زندگی میں ختم ہو کر کفرستان میں جائے گا. تو اس کا مرنا پیسوں کے ساتھ, مال کے ساتھ, جہالت میں اور دوزخ کے بڑے سے بڑے عذاب میں داخل ہونا ہے. مومن کی موت, پیسہ بھی ہو, مالداری بھی ہو, صحیح طریقے سے خرچہ کرنے والے مومن کی موت پیاری موت ہے. اس کی جنت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ خبر سے شروع ہو کر محلات جنت میں اس کو آراستہ کیا جائے گا. غنی ہے وہ, اللہ کا سخی ہے, اللہ نے اس کو مال دیا, اس نے اللہ کے مال میں خیرات کیا, خرچہ کیا, اور اس نے نیک کام کرنے میں اللہ کے حکم کی پابندی کی, تو اللہ اس کو نواز دیتا ہے, دنیا میں بھی اس کو نوازتا ہے, اور آخرت میں تو اس کے لیے جنت کے محلات ہی محلات ہیں. سمجھے نہیں؟ تو یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتوں کی پوجا کرتے تھے, بڑا شان خوری کرتے تھے, لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تمام بتوں کو مٹا کے رکھ دیا. جب فتح مکہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے, اور تمام 360 بتوں کو گراتے گئے, اور آپ کے زبان اقدس سے یہ آیت شریفہ نکلتی گئی, وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے جب حق آ گیا تو باطل کو مٹا دیا, باطل مٹنے والا ہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے, اپنی چھڑی سے بتوں کو گراتے جاتے تھے. یہ ایک بت بڑا بت تھا جو اوپر رکھا ہوا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی اس کو لگتی نہیں تھی, تو حضور نے فرمایا علی ادھر آؤ. حضرت علی کو فرمایا علی تو ادھر آؤ, میں بیٹھتا ہوں, میرے کاندھوں پر چڑھ کر یہ بت کو گراؤ. حضرت علی نہیں, ڈرنے لگے, اللہ میں نے میرے وضو پر میں ختم نہیں رکھ سکتا, یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو, میرے وضو پر میرے قدم, اللہ اکبر, نہیں ہو سکتا سرکار. کیا محبت تھی, کیا عزت تھی, کیا ان کا مرتبہ تھا. دیکھو حضرت علی شیر خدا حضور سے گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں, نہیں ہوتا سرکار, میرے ہاتھ سے نہیں ہوگا, میں نہیں کر سکتا. نہیں کرو,
حضرت علی کو حکم دے حضور کرو، تو آپ ڈرتے ڈرتے حضور کے خدمے مبارک، اپنے خدمے مبارک حضور کے کاندھوں پر رکھتے ہیں، اور حضور کے کاندھوں پر رکھ کر اس بت کو گرا کر اس کو پاش پاش کرتے ہیں۔ تو بعد میں حضور فرماتے ہیں جیسے تم نے میرے کاندھوں پر قدم رکھا، علی بتاؤ اوپر دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرمائے یا رسول اللہ پورے آسمان کے دروازے کھل گئے، عرش اعظم نظر آ رہا ہے، فرشتوں کا نظارہ ہو رہا ہے، فرشتوں کی تسبیحات سنائی دے رہی ہے، فرشتوں کا وہاں گڑبڑ اور ان کا جو جھوم ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا بس پٹ لو پیچھے اترو۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، وہ کیا خدمے مبارک تھے، وہ کیا منڈے تھے حضور کے، وہ کیا پیارے شانے تھے کہ جس پر چڑھ کر حضرت علی کو سوپ نظر آتی۔ تو جس کے شانوں پر چڑھ کر سب دیکھتے ہیں، اور جن کے شان ہیں، ارے جن کے شانے ہیں، جن کی ذات مبارکہ ہے، ان کے لیے کیا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرش پر رہ کر بھی آسمانوں کی آپ کو پوری جانکاری تھی۔ آپ حضور کو اللہ تعالیٰ مشہود بنایا، مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں رہ کر بھی اللہ کی مشہود تھے، مطلب کہ اللہ کی نظارے دیکھا کرتے، جلوے دیکھا کرتے تھے، فرشتوں کے نظارے دیکھا کرتے تھے، عرش اعظم کو دیکھا کرتے، ساری چیزیں آپ کے لیے تو پردہ ہی نہیں تھا۔ حضور تو ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے اللہ کے، نہیں کیا تو شہود عظما بولتے اسے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا کیسا تھا، اللہ کے ساتھ شہود عظما، کہ آپ کی ہر آن، آپ کی ہر وقت، آپ کا ہر لمحہ اللہ کے شہادت میں تھا، اللہ کو دیکھتے تھے آپ، جلوہ گری ہوتی تھی، اللہ سے ہم کلامی ہوتی تھی، اور ہر چیز اللہ کے پرمیشن سے ہی کرتے تھے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ قرآن میں فرمایا وما ينطق عن الهوى، ابھی سورہ نجم میں تم نے دیکھا کیا میرے نبی اپنی خواہش سے کوئی چیز نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحی، وہی بولتے ہیں جو وحی کی ذریعے سے بولا جاتا ہے، بولنے کا حکم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکرٹ کمیونیکیشنز بھی ہوتے تھے، سم کمیونیکیشن سیکرٹ بھی ہوتے تھے، سم کمیونیکیشن ایسے ہوتے تھے وہی کے ذریعے جس کو ظاہر کرنے کا حکم تھا، سمجھے نہیں؟ تو لاٹس آف کمیونیکیشنز بٹوین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان ہوتے تھے، مکالمے ہوتے تھے۔ اچھا، یہ آپ نے آج کی یہ پورے آیات کی تھوڑا جانکاری جو میں بتا سکا بتایا ہوں۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اے کافرو تم نے بتوں کی بہت پوجا کر لی، تم نے بتوں کو بیکار اپنا خدا بنا کر جہالت میں اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اب تو تمہارے پاس میرا حبیب آ گیا ہے، اب تو تمہارے پاس میری ہدایت کا ذریعہ آ گیا ہے، اب تو میرے حبیب ہدایت لے کر آ گئے ہیں، چلو اب تو مان لو، توبہ کر لو، اپنے وہ باطل خداؤں کو چھوڑ دو، اب یہ خدا کی طرف آؤ، ایک رسول کی طرف آؤ جو تم کو بلا رہا ہے ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف، کامیابی کی طرف۔ اگر تم اس ہدایت کو مان لو گے تو سمجھ جاؤ کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گے۔ جنہوں نے ان کی بات سنی وہ کامیاب صحابی ہو کر ان کا نام روشن ہو گیا، قیامت تک صحابی کا لقب مل گیا، اور جن سے اللہ نے خطاب فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کا لقب کیا ہے؟ اللہ کے راضی ہو گئے، اور اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کو لقب مل گیا رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، یعنی ایسے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے صحابی ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو یہ ٹائٹل صحابہ کرام کا خاص ٹائٹل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بندو، ارے کافر و مشرکو، اب تک تو خدا باطل خداؤں کی پوجا کرے چھوڑ دو، اب تو آ جاؤ میرا تمہارے پاس، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، کہ تم حقیقت میں در حقیقت میں تمہارے رب کی طرف سے اب ہدایت آ گئی ہے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تم ان کو رسول مان لو، ان کی بات مان لو، قرآن اللہ کے کلام کو مان لو، اور اس پر ہدایت کو تم مان کر اس پر عمل کرو گے
تو واقعی تم بڑے کامیاب ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ اللہ کے پیارے پیارے صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہو گیا، جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، حضور کی باتوں پر اتباع کی، حضور کے تمام احکام پر اپنے آپ کو آمنا صدقنا کہا، یہاں تک کہ جان کی قربانی کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ایسے صحابہ کرام پر اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں برکتیں ہوئی، اور آج بھی قیامت تک بھی صحابہ کرام کے نام پر ہم صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ دیکھو صلوات کیا ہے؟ حضور پر، حضور کے آل پر، اور تمام صحابہ کرام پر۔ کم از کم 1,24,000 صحابہ کرام تھے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کر کے ایمان لانے والے۔ تو ایسے صحابہ کرام جو حضور کو اپنا رسول مان کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، ان کا نام ان کا اتنا بلند ہو گیا، قیامت تک جو بھی مومن آئے گا، جو بھی مسلمان ہوگا، ان پر صلوات بھیجتا رہے گا، ان کی تعریف کرتا رہے گا۔ نمازوں میں ان پر صلوات ہے، خطبوں میں ان کا نام ہے، ہر جگہ صحابہ کرام پر صلوات اور درود اور تعریفوں کا اور اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو اللہ انوائٹ کرتا ہے کافروں کو، بے وقوفوں اب بھی ٹائم ہے، آ جاؤ ہدایت کے راستے پر۔ لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، ہم کو ہدایت کا ذریعہ حضور کے صدقے میں عطا فرمایا۔ قرآن جیسے کلام عظیم کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کو جمع فرماتا ہے۔ پروردگار سے اللہ سے اتنی گزارش ہے رب العالمین، یا اللہ اس فقیر بندے کی، یا اللہ اس کوشش کو پورا فرما، قرآن کی تفسیر کو پورا فرما کر اللہ مجھے تمام سننے والوں کو یا اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی زندگی عطا فرما، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔